میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ ایمان کی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت و دولت کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی مطالبے کے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری زندگی نعمت ایمان کی اور دولت اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوں اور قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں رہنے والے بچوں اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، آباء و اجداد نے ہمارے ایمان کے تحفظ کی فکر کی، ہمیں قرآن پڑھایا، مدارس و مکاتب قائم کیے، دینی تعلیم کا ماحول عام کیا، تو ہم اور آپ ایمان کے ساتھ زندہ ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے وہی کام کرنا ہے جو ہمارے بڑے اور بزرگ ہمارے لیے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے اگر آج ایمانی ماحول آنے والی نسلوں کے لیے تیار نہ کیا تو یاد رکھیے، نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرے گا۔ ہمیں خود بھی نعمت ایمان کا تحفظ کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس انداز میں تیار کرنا ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان کے تحفظ کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اور تعلق اس طبقے سے ہونا چاہیے جس کو اللہ نے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، جو اللہ والوں کا طبقہ ہے، جو دیندار لوگوں کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، جو دین کی روشنی عالم کے اندر پھیلاتے ہیں اور دنیا کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے دیندار لوگوں سے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے نیک افراد سے، اللہ والوں سے، اہل مدارس سے اگر ہمارا اور آپ کا رابطہ اور تعلق ہوگا تو اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی ایمان کے تحفظ کا فریضہ انجام دینے میں کامیاب ہوں۔ اور یہ جو مدرسے ہیں ہماری بستیوں کے اندر قائم، ہمارے علاقوں کے اندر موجود، یہ قرآنی اور نبوی علوم کے سرچشمے ہیں۔ دینی علوم کے لیے اللہ نے ان مدارس کو مراکز کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ علم کی جس شمع کو پیغمبر علیہ السلام نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں روشن کیا تھا، اسی شمع کو امانت کے طور پر یہ مدارس اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی نور نبوی سے سارے عالم کو روشن کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے دینی اور ایمانی اعتبار سے ان مدارس و مکاتب کی حیثیت پاور ہاؤس کی ہے۔ ہمارے اندر دینی اور ایمانی کرنٹ انہی مدارس کے ذریعے دوڑتا ہے۔ اگر ہمارا لنک، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق ان علمی اور دینی اداروں سے
علمی مراکز سے، مدارس و مکاتب سے پختہ اور مضبوط ہوگا تو اللہ ہمیں دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہم اپنی نسلوں کے لیے وہ ماحول تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جس میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں وہ بھی ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس لیے ہمیں ان مدرسوں کو اور دینی مکاتب کو اللہ کا انعام تصور کرنا چاہیے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی جڑوں میں پانی ڈال کر ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو ترقیات سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی مدارس کے ذریعے اللہ نے ہمیں دینی اور ایمانی شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں مدرسوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔